کشمیر کے لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے انتظار کر رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن ان کے لیے بہتری کے دن ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخرکار کشمیر میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اجاگر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور کون سے بڑے مدعے ہیں۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کشمیر کے لوگوں نے، جموں کشمیر کے لوگوں نے طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ اپنی چنندہ حکومت آئے، کون کون سے بڑے مدعے آپ دیکھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں حل ہونی چاہیے اور اس پر جو ہے گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں نظر ثانی ہونی چاہیے ان کی؟ دیکھیں، ہم ریاست جموں کشمیر کے عوام کا دل کی عمیق گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے نیشنل کانفرنس کو تقریباً 40 سال کے بعد اتنا بھاری مینڈیٹ دیا اور اسمبلی کے اندر حکومت بنا کے سرکار بنانے کا موقع دیا۔ مدعے بے شمار ہیں۔ 10 سال کے بعد الیکشن ہوا ہے، 7 سال کے بعد اسمبلی کا سیشن لگا۔ لوگوں کی توقعات بہت ہیں، جتنا بڑا مینڈیٹ ہے اتنی زیادہ توقعات عوام کی نیشنل کانفرنس کے اوپر ہے، اور پھر جو مدعے ہیں وہ بہت ہیں۔ سب سے بڑا جو مدعا ہے وہ اعتماد سازی کا ہے، ناامیدی کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کا ہے اور نوجوانوں کے لیے خوف پیدا کرنے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو بنیادی سہولیات، بجلی، پانی، سڑک، طبی سہولیات، ایجوکیشن اور امپلائمنٹ، بہت سارے مدعے ہیں جن پہ ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ 5 سال کا مینڈیٹ ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک بڑے عجیب و غریب حالات میں ریاست جموں کشمیر تاریخ کی اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں یہ ریاست جسے ملک کا تاج کہا جاتا تھا، اور یہ پوری طرح سے امپاورڈ ریاست ہوا کرتی تھی، جس کا اپنا ایک نشان تھا، الگ اپنی ایک پہچان تھی، جس کا اپنے ایک اٹانومس اسپیشل پوزیشن تھی۔ آج یہ ایک یوٹی کی حیثیت سے لداخ جیسا چھوٹا علاقہ بھی یوٹی ہے، اور جموں کشمیر جیسی بڑی ریاست بھی ایک یوٹی ہے۔ اس وقت پولیٹیکلی ان 7 سالوں میں ریاست جموں کشمیر کو نہ صرف ڈیگریڈ کر کے یوٹی بنایا گیا، بلکہ ہر نئے دن ایسے آرڈر نکالے گئے، تغلقی فرمان نکالے گئے، جس سے جموں کشمیر کو ڈسمبار کرنے کا ایک بہت بڑا شلنتر رچایا گیا، پولیٹیکلی ڈسمبار کرنے کا، ایڈمنسٹریٹیولی ڈسمبار کرنے کا، سوشلی اور اکنامکلی ڈسمبار کرنے کا۔ تو ایک بہت کٹھن لڑائی ہے، بہت چیلنج ہے، لیکن جہاں چیلنج ہے وہاں ہمارا ریزالو بھی ہے۔ ہماری حکومت جس کی سربراہی جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، وہ نہایت ہی دور اندیش لیڈر ہیں، ایماندار ہیں اور بڑی لمبی سوچ رکھنے والے لیڈر ہیں۔ ان کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کے دور حکومت میں نہ صرف وہ اعتماد سازی کا جو ماحول جو ہے وہ بنے گا، بلکہ نوجوانوں میں ایک امید بھی پیدا ہوگی، اور نوجوانوں کے روزگار کے لیے بھی ہم لوگ ہر ممکن وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ان کی زندگیوں میں راحت پہنچے، اور باقی بنیادی سہولیات جہاں تک پہنچانے کی بات ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا وعدہ بند ہیں۔ ہم نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے، انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ ہم ان سارے وعدوں کو نبھائیں گے، اور عوام کو جو بھی ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں گے۔ ایک آخری سوال میرا رہے گا، بانہال کی جب بھی بات آتی ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بانہال میں پاسٹ میں کیا کچھ حالات رہے، بانہال کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سب سے پہلے اول نمبر پر رکھتے ہیں؟ بانہال کی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں 10-12 سال تو کانگریس کی وہاں پہ نمائندگی رہی، اس دور میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو 7 سال کا دور تھا اس میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور زیرو سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ جہاں ہمارے علاقوں میں بجلی، پانی، سڑک، طبی سہولیات، ایجوکیشن کا فقدان ہے، وہیں پہ
जो आज भी लोग रास्तों के लिए जूझ रहे हैं, आज भी लोग क्या नाम है पक्की सड़क के लिए जूझ रहे हैं, स्कूलों के लिए जूझ रहे हैं। स्कूल है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो डेस्क नहीं है बच्चे के पढ़ने का, डेस्क है तो उस्ताद नहीं है, तो बहुत परेशानी है। डर्थ ऑफ स्टाफ हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो नौजवान हैं और जो हमारे मरीज़ हैं ख़ास तौर पे उन्हें राहत पहुंचाई जाए। उनको नौजवानों को ना तो पढ़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़े और ना ही मरीज़ों को इलाज मुआवजा के लिए अपने इलाकों से बाहर जाके दर दर की ठोकरा खाना पड़े, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कई हमने मंसूबे बनाए हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको अमली जामा पहनाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े उतर सकें और लोगों की आवाज़ बुलंद करें। फिलहाल एक खास रिपोर्ट देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के।